ऐसा फैसला जो मुल्क को सियासी बहरान से निकाले और मामलात को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाए, ऐसा फैसला होना चाहिए। और 3 रुकनी बेंच जिसके मुतल्लक कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो बड़ी सराहत के साथ और वज़ाहत के साथ जो है वो पेश किया है। हमारा आज भी वही मौक़िफ़ है, लेकिन हम उम्मीद जो है वो बेहतरी की रखते हैं कि सेंस प्रिवेल होगी और मुल्क को इस बहरान से, क्योंकि सियासी बहरान जो है वो तो एक फितने ने जिसका नाम इमरान खान रियाजी है, उसने बड़ी मेहनत से पिछले 10 साल में जो है वो पैदा किया है। और जब सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम हुआ तो मुआशी तौर पे भी जो है वो बहरान का शिकार हुआ मुल्क, और उसके लिए IMF का मुआहदा और पिछले 4 साल में जो पॉलिसियाँ उन्होंने अपनाई वो बुनियादी वजह है। और अब आके अदालती बहरान जो है इसकी बुनियाद भी उसकी फितना और फसाद पे मबनी सियासत ही है कि किस तरह से उन्होंने पिछले 1 साल में कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज, कभी इस्लामाबाद का घेराव, कभी जो है वो इंसानों का समुद्र लाने की बात, और जब इन चीज़ों में नाकाम हुए तो फिर उन्होंने आगे असम्बलियाँ जो है वो तोड़ दी। हमारा ये मौक़िफ़ जो है ये इस वक्त पूरी कौम की आवाज़ है, बार्स की आवाज़ है कि इस मामले का फैसला जो है वो फुल कोर्ट के ज़रिए से किया जाए और इलेक्शन जो है वो मुल्क में एक वक्त में होने चाहिए। ये 2 असम्बलियों के इलेक्शन पहले और 3 के बाद में ये मुल्क को सियासी बहरान, अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेलेगा। इलेक्शन जो है वो जो आइन में स्कीम दी गई है उसके मुताबिक केयर टेकर सेटअप के तहत जो है वो तमाम असम्बली को इलेक्शन जो है वो एक ही मरतबा होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इस अंदाज से होना चाहिए। सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। 3 मेंबर का मौजूदा बेंच जो है इन हालात में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जो है वो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जो है वो आवाज़ उठाई है और 4 जजेस ने जो है वो इस सो मोटो नोटिस को खारिज किया है, ऐसी सूरत में अगर ये फैसला होता है तो ये इंसाफ ना इंसाफ होगा, ना इंसाफ होता नज़र आएगा, और ये मज़ीद जो है वो पेचीदगियों में जो है वो इजाफा करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक दाना और बड़े बैलेंस इंसान है, और उनसे पूरी कौम ये तवक्को करती है कि पूरी कौम जो आवाज़ उठा रही है, पूरी कौम जिस बात के ऊपर मुत्फिक है वो भी उसी के मुताबिक जो है मामलात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले भी जो एक ऐसा फैसला जिसे रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसकी वजह से भी पंजाब में हालात जो है वो ख़राब हुए, और अब दोबारा से कोई ऐसा फैसला जो मुल्क को पेचीदगी की तरफ और जो है वो अफरा तफरी की तरफ धकेले, मैं समझता हूँ कि उससे हम सबको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। जी ने भी अपनी तकरीर में कहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ का खतरा और
تو آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہیں گے بطور قانون اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جی، کہ میں تخت لاہور کی لڑائی ہے صاحب. نہیں، یہ کوئی تخت لاہور کی لڑائی نہیں ہے. انہوں نے عدل کے حوالوں میں کہا ہے جو آپ پہلے بات سنا کریں پھر سوال بنایا کریں. آپ تناظر میں دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ بینچ سارے صوبوں کے ججز کا ہونا چاہیے اور صرف ایک صوبے سے سارے ججز کو نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ لگ یہ رہے جیسے تخت لاہور ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی، ہم خود جمہوریت کو ماننے والے ہیں، ہم نے خود بڑی قربانیاں دی ہیں. رانا صاحب آپ کے سامنے ہیں کہ مشرف کی آمریت میں اور ایون اس سے پہلے ضیاء الحق کی آمریت میں بطور اسٹوڈنٹ رہنما انہوں نے جیلیں بھی کاٹی اور سوختیں بھی برداشت کی. اور پچھلا جو سول مارشل لاء میں اسے کہوں گا جو پچھلے 3.5 سال تھے اس میں بھی جو لوگوں کے ساتھ ہوا، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جمہوریت ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے اور جمہوریت ہی ہمیں اکٹھا رکھ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے سارے اداروں کا فرض ہے کہ وہ اپنا آئینی حق آئین میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم کریں. کل ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کہا، آج وزیر داخلہ میں وہی بات کی کہ ادارے جو ہیں وہ اجتماعیت سے، کلیکٹیو وزڈم سے چلتے ہیں، نہ کہ کسی ایک شخص کے احکامات کے تابع ہوتے ہیں. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس نازک مرحلے پہ جب کہ ملک ایک سیاسی اور آئینی بحران کے دھانے پہ کھڑا ہے، سپریم کورٹ بھی اس مسئلے کو کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ، اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھائے اور اس کا حل نکالے، نہ کہ جو تاثر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اپنے احکامات میں ون مین شو کا یا ایک مختصر بینچ کا 15 ججز کی معزز عدالت میں اگر 3 رکنی بینچ اتنے اہم فیصلے کا دوبارہ فیصلہ کرنا چاہے، جو پہلے یہی کھڑے ہو کے میں نے بات کی تھی کہ یہ پروسیڈنگز 4-3 کے ساتھ خارج ہو چکی ہیں، تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. بہت شکریہ. ہم نے تھوڑی سی مشاورت کر لی ہے. دیکھیں یہ مطیع اللہ صاحب آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیں اس میں ایک سپیس یا ایک جواز جو ہے وہ بنتا ہے کہ جس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ آخر ہر فیصلے میں یہی 3 ججز کی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ایک صوبے سے یا ایک شہر سے ہے تو جو فل بینچ کی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اور وہ ڈیمانڈ ہر طرف سے آ رہی ہے، وہ سیاستدان بھی کر رہے ہیں، پارٹیز کر رہی ہیں اور بارز کر رہی ہیں، اور بارز کی جو میجر باڈیز ہیں وہ کر رہی ہیں، تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ اگر یہ مطالبہ مان لیا جائے تو یہ تمام جو اس وقت عدالت کے حوالے سے بحرانی کیفیت ہے وہ ساری جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے. رانا صاحب یہی تین ججز اس فیصلے میں بھی موجود تھے جس سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس فیصلے میں؟ یہ 3 ججز اس فیصلے میں بھی موجود تھے جس میں جو ہے وہ ساری بارز اور تمام لا نوئنگ لوگ جو ہے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیٹ واز اماؤنٹ ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. اس میں بھی یہی تینوں ججز تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی ذات کا احترام ہے، وہ معزز ججز ہیں، ہمارے لیے باعث عزت ہیں، قابل احترام ہیں. چیف جسٹس صاحب کا ہم نے بار بار یہ بات دہرائی ہے، آج بھی یہ بات دہرائی ہے. تو ہمیں ان کی ذات کے حوالے سے نہیں لیکن فیصلوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے. یہ جو وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کے متعلق ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ملک میں سیاسی بحران کے خاتمے کا باعث جو ہے وہ بننا چاہیے، اور یہ اسی طرح سے بنتا ہے کہ جس طرح سے تمام فریقین کا ایک بات کے اوپر کنسنسس ہے. اس کے اوپر تو پی ٹی آئی جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا. انہوں نے بھی کہا کہ جی اگر فل بینچ بنے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس میں پر حرج کیا ہے؟ فیصلے کے بعد مزید سیاسی بحران بڑھتا ہے پنجاب کے ججز کے خلاف آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہم آن ریکارڈ ہیں کہ ہم اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں. ہم اس بات کی ریکویسٹ ہم نے کورٹ روم کے اندر بھی ہمارے وکلاء نے کی ہے، یہاں پہ بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر اس سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کی طرف آپ نے